बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करेंगे उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नाहिल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रैली जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवां दवा है। जो बात हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि साबिक नाअहल वज़ीर आज़म के साथ इतना प्रोटोकॉल, इतने वज़रा क्यों, वजह क्या है और कौन कौन से वज़रा उनके साथ मौजूद हैं, और दूसरों को कंटेनर का ताना देने वाले आज खुद कंटेनर पर मौजूद हैं। क्या नून लीग अपना मुतवक्के क्राउड जो है उसको इकट्ठा करने में कामयाब रही है? फिर इस मार्च में मुतनाज़े बैनर्स की तकसीम क्या अदालती फैसले की तौहीन नहीं? नैब से भी अपनी मर्जी का फैसला दिया जाएगा, ये कहना है नवाज शरीफ का। इस फिक्रे में भी पर जोर दिया गया है, उसकी क्या वजह है, उस पर डिस्कशन करेंगे। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे एनालिस्ट पैनल में जनाब इजहारुल हक साहब और जनाब खावर घुमन साहब। इजहारुल हक साहब, आज की जो रैली है लाहौर की तरफ रवां दवा है। सारे वजीर आज एक नाहिल वजीर आजम के साथ सड़कों पर मौजूद हैं, गाड़ियों के ऊपर खड़े हुए हैं, नारे लगा रहे हैं। डिग्निटी कहाँ है वज़रा की? ताहियात नाहिल, ताहियात नाहिल। रवां दवा नहीं है। मुझे आपके इस लफ्ज़ पे सख्त इतराज़ है। वो तो रींग रही है और सिसक सिसक कर और बलक बलक कर रींग रही है। उसकी वजह यह है कि जो उनका प्रोग्राम था कि वो रात को जेलम में क़याम करेंगे और रास्ते में ठाठे मारता समुंदर होगा। अभी मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था किसी का कमेंट के कई विचारों ने समुंदर नहीं देखा आज तक और वो भी ठाठे मारता कि वो क्या चीज़ होती है। इतनी जो ये कह रहे थे लोग तो आए नहीं हैं, तो वो उनका जो सारा प्रोग्राम है वो फ्लॉप होता नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें जेलम तक होना चाहिए था लेकिन उनको इतना क्राउड ही नहीं मिला। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इतने ही ये अवामी और पॉपुलर और हर दिल अजीज हैं और इतना ही अगर बकौल इनके लोगों को सदमा पहुँचा है, तो इस रैली में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? क्या कराची से लोग आए हैं? क्या पेशावर से लोग आए हैं? क्या जो दूसरे हमारे देखें, इनके तो आज़ाद कश्मीर में इनकी हुकूमत है, बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है या इनके आदमियों की हुकूमत है, वो तो वहाँ से बजोर ले आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बलबोते पर। यहाँ भी इनके पास डिप्टी कमिश्नर हैं, इनके पास मजिस्ट्रेट हैं, इनके पास वजीर हैं और वो सारा एक सरकारी सिलसिला है। उसमें पटवारी और ये थानेदार और ये सारे सिपाही जो हैं सफ़ेद कपड़ों में। लेकिन बाकी मुल्क के लोग कहाँ हैं? इमरान खान, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान का कोई इतना फ़ैन हूँ, लेकिन जब उसका धरना था तो उसमें कराची के लोग आए हुए थे। अच्छा, जमात इस्लामी की ये होती हैं रैलीज, तो उसमें कराची के लोग आते हैं, कोयटा के लोग आते हैं। तो इनकी रैली में सारे मुल्क के लोग कहाँ हैं? सिर्फ इसलिए कि पंजाब में इनकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट इनकी अपनी है और एडमिनिस्ट्रेशन इनकी अपनी है, और ये इस मुल्क में ये एक बहुत बड़ा फन है एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो भी बरसर इख्तिदार हो, दे नो हाउ टू कलेक्ट पीपल, किस तरह लोगों को इकट्ठे करते हैं। बसें आती हैं, कीमे वाले पराठे पकते हैं। ये अलग बात है कि जलसे जब हो जाए तो उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, वो बेचारे जलील ख्वार हो जाते हैं, लेकिन ये वो सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं जो आपको दिलचस्प बात बताऊं कि गुजरांवाले में जो इनका प्लान है वो ये है कि ये अपने उसकी जो गम है वो मनाएंगे। मेहमानों के इशाई का बंदोबस्त होगा। चंद किला वो एक जगह है मशहूर गुजरांवाले में खाने पीने के लिए। बिरयानी, पुलाव, कोरमा, चिकन कढ़ाई के अलावा गुजरांवाला की खास डिश चिड़े मौजूद होंगे। तो ये कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और जो एस्पेक्ट है कि लोग कितनी तकलीफ में हैं। बिल्कुल सही। इन्होंने ये कहा कल, पहले इनका प्लान ही यही था कि हम लोगों को अजियत देंगे, कि जो जेलम से आ रहे हैं उनको सुहावा मोड़ देंगे, जो गुजर खान से आ रहे हैं उनको चकवाल मोड़ देंगे, जो गुजरात से आ रहे हैं उनको नहर की तरफ मंडी बहाव, नहर के साथ मंडी बहाउद्दीन की तरफ मोड़ लेंगे। अच्छा, कारोबार इन्होंने बंद कर दिया, ब्लू एरिया इन्होंने बंद कर लिया, मरी रोड पर दुकानें इन्होंने बंद कर दी। तो ये क्या लोगों को ये इतना तकलीफ दे रहे हैं, लोगों को इतनी अजियत दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ये रैली कामयाब होती तो इस वक्त ये जेलम में होते हैं और पता चलता कि लोग आए हुए हैं
آپ دیکھیں کہ وہ جو جنہوں نے سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ طاہر قادری. ممتاز قادری. میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا ان کے جنازے کے پہلے اور بعد، وہاں پنڈی کے مختلف حصوں میں کوئی کام تھا میرا، پتہ چل رہا تھا. ہم اس سے اختلاف کریں یا تائید کریں یہ الگ بات ہے، بالکل صحیح، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ سارے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں. ایک جمع غفیر تھا، آپ کو پتہ چل رہا تھا. ایوب چوک، وہ ایوب پارک کے پاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کچہری کے پاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مریڑ پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ سرکاری وسائل کے ضیاع کے باوجود، خیانت کے باوجود، بددیانتی کے باوجود اور ریسورس مس ایلوکیشن کے باوجود میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو نہیں اکٹھا کر سکتے. ٹھیک ہے گھمل صاحب، کراؤڈ اور ایکسپینسز پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو سوال میں نے اظہار صاحب سے کیا تھا کہ جو ڈگنیٹی ہے ایم این ایز کی، وزراء کی، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. وہ تو گاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ پھر سارے غلام بن گئے؟ وہ میرا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اظہار صاحب مذمت کروں گا اس چیز کی کہ آج میرے کولیگز، ہمارے رپورٹر صاحبان، جب صبح سے ہم نے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا پنجاب ہاؤس یہاں پہ وفاقی دارالحکومت کے اندر، لوگ نہیں تھے، ان کا پروگرام 10 بجے نکلنے کا تھا، 10 بجے وہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات. تو ظاہر بات ہے لائیو ہم نے دکھانا شروع کر دیا ہے کہ ابھی تک کوئی بندہ نہیں ہے. 10 بجے کی بجائے یہ 12 کے ارد گرد نکلے وہاں سے. تو میرے کولیگز کو وہاں پہ پھر جو جب یہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں جانا شروع ہوئیں تو وہاں پہ لوگوں نے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں، پھر تھریٹ بھی کیے، لوگوں نے پھر دھکے بھی مارے. اور ابھی تک چونکہ 92 ساری ہم دکھا رہے ہیں، آن گراؤنڈ ریئلٹی دکھا رہے ہیں، تو بڑے سخت قسم کی مزاحمت جو کارکنان تھے ہمارے جو کارکنان کی طرف سے یقینی طور پر جب اوپر ان کے لیڈران کو میسج پہنچتا ہے تو وہ پھر آگے نیچے میسج پہنچاتے ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے انسٹرکشنز. اسی طرح ہمارے دوسرے ٹی وی چینل ایئر وائی، ان کے جو رپورٹر صاحبان کے ساتھ بھی یہی سلوک برتا گیا. اب اظہار صاحب نے پوچھا کہ جی یہ کہاں کہاں سے لوگ آئے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں سے. آپ کو ہر روز انٹرسٹنگ سی انفارمیشن دیتا ہوں. میرے پاس ہمارے ایک رپورٹر ہیں اکرام ہوتی صاحب، بڑے سینئر رپورٹر ہیں، وہ انفارمیشن لے کے آئے ہیں، اور یہ مصدق کا جو اطلاع ہے کہ اس جو ریلی چل رہی ہے اظہار صاحب، اس میں اطلاع مصدقہ ہے جی، ملک مصدق صاحب کی نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. اچھا، اس میں واپڈا کی 36 گاڑیاں ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ انرجی منسٹری چلی گئی ہے، اور پنجاب محکمہ آبپاشی کی 22 گاڑیاں ہیں، سی ڈی اے کی 19 گاڑیاں ہیں، اور سی ڈی اے کی تمام جو ان کے امپلائیز یونین ہے ان کی زیر سرگردگی، ان کے عہدیداران کی زیر سرگردگی، وہ صفائی والا سارے کا سارا عملہ اس میں شامل تھا. اور اس کے بعد پنجاب محکمہ صحت کی گاڑیاں 32 ہیں، مطلب سینیٹری ورکرز بھی شامل. ایگزیکٹلی. پاکستان ریلویز ہمارے محترم خواجہ سعد رفیق صاحب کی، ان کی کوئی 50 کے قریب گاڑیاں ہیں. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی 21 ہیں، پاکستان ٹوبیکو بورڈ کی 5 ہیں، پنجاب ریونیو بورڈ کی 28 گاڑیاں ہیں، پنجاب محکمہ جنگلات کی 11 ہیں، نیپرا کی 4 ہیں، یوٹیلیٹی سٹور ڈپارٹمنٹ کی 23 گاڑیاں ہیں، موٹر وے پولیس کی، چلے مان لیا وہ اپنی ڈیوٹی پہ ہوں گے لیکن وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ اس کی گاڑیاں، پنجاب ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی 11 ہیں، وزارت تعلیم پنجاب کی 51 ہیں، این ایچ اے کی 9 گاڑیاں ہیں، پلاننگ کمیشن کی 5 ہیں، وزارت داخلہ کی، چلیں ہو سکتا ہے ان کی وہ ڈیوٹی اپنی سارے ہم دے رہے ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کی 27 ہیں. اور واپڈا والوں کی اور سی ڈی اے کی کیا؟ پنجاب پولیس کی 47، سوئی ناردرن کی 23 گاڑیاں. یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں میں. اب دوسری بات، جو جن لوگوں نے، ہمارے ناظرین نے اگر اسلام آباد کے بارے میں کو دیکھا ہوا ہے تو اسلام آباد بڑی کھلی سڑکیں ہیں، یہاں پہ موومنٹ آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو ایک امپریشن دے رہے ہیں نا کہ جی اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ قافلہ چل ہی نہیں پایا. اظہار صاحب، ڈی چوک سے آپ نے فیض آباد، آپ کو پتا ہے کتنی چوڑی سڑک ہے، وہاں پہ کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ آج سارے لوگ گھومتے پھرتے رہے ہیں. آج ہمارے سینئر ہمارے کولیگ ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، عامر متین صاحب مقابلے پروگرام کرتے ہیں، وہ بھی سارا دن گھومتے پھرتے رہے. انہوں نے بھی دن کو ٹیلی میٹر بیپر دیا. اسلام آباد تو بالکل پرسکون تھا. ایک روڈ کے اوپر آپ کوئی بھی روڈ آپ بلاک کر دیں تو وہاں پہ اتنی ٹریفک آپ کو جیم ہو جائے گی. وہ دوسری آپ نے سوال کیا کہ ڈگنیٹی، وہ یقین کریں کہ میرے ملک کا پرائم منسٹر ہے حاکان عباسی آج کی تاریخ کا، جس طرح وہ جی حضوری جا کے دروازہ کھولا، الوداع، سینڈ آف کیا. کچھ خدا کا خوف کریں، کوئی ریاستی اداروں کی توقیر دیکھیں، اس کی کچھ قدر کرنا سیکھیں کہ اسی آئین اور قانون کے مطابق
کی وجہ سے آپ اس ملک کے پرائم منسٹر کے بنے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادروائز حاکان عباسی کو کون جانتا ہے؟ یہ ایک آئین کے تحت ہی ان کو یہ عہدہ ملا ہے نا, اسی آئین کے تحت ایک عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کے بارے میں 100 آپ کے تحفظات ہو سکتے ہیں, آرگومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کی تصدیق نہیں کر سکتے, اس کی تصدیق ہرگز نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جس طرح ہمارے نئے وزیر داخلہ پروفیسر ڈاکٹر ہمارے جو ہیں احسن اقبال صاحب, انہوں نے کہا جی آپ نے کس جن کو جگا دیا ہے. اظہار صاحب یہ میں آپ سے پوچھوں گا انہوں نے جن کس کو کہا ہے, یہ ضرور ذرا بتائیے گا. کہ یہ تو پھر کوئی جن نکالنے والا عامل بلانا پڑے گا. اچھا, لیکن اس سارے کے ساتھ میں ایک چیز ضرور کہوں گا جو میری آبزرویشن ہے اظہار صاحب, کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون نے آج ایک مثال قائم کی ہے, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر آپ نے لوگوں کو یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو کیا ایک رستہ دکھایا ہے. کل کلام کو کسی کے بھی خلاف فیصلہ آ سکتا ہے, تو وہ کیا اپنے کارکنان کو لے کے سڑکوں پہ آ جائے گا, اس پہ احتجاج کرے گا؟ مانا آپ کے فالوورز ہیں. میں ضرور مثال دینا چاہوں گا, سن 2000 کے اندر جب ایل گور الیکشن, آپ کو پتا یو ایس پریزیڈنشل الیکشن کے اندر ایل گور کا وہ جو میجورٹی ووٹ اس کے پاس تھا, لیکن ایک ان کی لیگل بیٹل ہوئی, فلوریڈا اسٹیٹ پہ کچھ ایشوز تھا ووٹ کاؤنٹ کے اوپر, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا. حالانکہ وہ متنازع فیصلہ اس وقت تھا, لیکن ایل گور چپ کر کے گھر بیٹھ گیا, اس نے بالکل نہیں کہا کہ جی یہ فیصلہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کسی ملک کے اندر اگر آپ نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, آپ ایک پولیٹیکل کلچر دینا, تو آپ کو یہ فیصلے ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب کوئی طالع ازما پیچھے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ملٹری ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے, کیسے آپ یہ آرگومنٹ لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بریک لینے کے گھومے صاحب مجھے اس وقت بریک پہ جاتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ نااہل وزیر اعظم نواز شریف کا جو قافلہ ہے وہ لاہور کی جانب رواں دواں ہے, لیکن پروٹوکول وہی پرانا ہے جب وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. جی ٹی روڈ کی تمام سڑکیں بند ہیں, دکانیں بند ہیں, شہری پریشان ہیں. کیا ایسی ہوتی ہے حکومت؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اظہار صاحب, جب سے میں نے اسد عمر کا ٹویٹ پڑھا ہے میرے تو ذہن پہ گانا سوار ہو گیا ہے, رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ پہ رانجھا ہوئی. اور جیسے قمر زمان کارا صاحب نے بھی کہا ہے کنٹینر کرتے یہ خود ہی کنٹینر پہ سوار ہو گئے. آپ یہ گانا گا کر سنیں. اچھا, میں ایک آپ کو اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. کل ہمارے دوست گھمن صاحب نے, خاور گھمن صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے ایک کلیگ بڑے زیرک صحافی جو ہیں وہ گئے نواز شریف صاحب کے پاس, تو جب انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں قوم کی سمت تبدیل کرنا چاہتا ہوں, تو اس نے پوچھا کہ جی کیا اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اجزاء کیا ہیں, تفصیل کیا ہے, پلاننگ کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بس وہ سمت تبدیل کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے علم و فضل کا اور ان کے دانش کا اور ان کی آئی کیو کا یہ عالم ہے. یہاں میں آپ کو ایک لطیفہ اور واقعہ سناؤں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں اسکالرز مسجد میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے, ادب فارسی اور عربی ادب پڑھاتے تھے. تو ایک اسکالر پڑھا رہے تھے اور بڑے ریلیکسڈ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے, پگڑی اتار کر اور نیم دراز ہو کر. تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک آدمی داخل ہوا جس کا بہت بڑی پگڑی اور ترہ تھا اور اس نے چغا پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑا اسکالر ہے اور اب بیٹھے گا اور میں پڑھا رہا ہوں تو یہ غلط ہی نکالے گا. تو وہ فوراً محتاط ہو گئے, انہوں نے اپنی دستار سر پر رکھ لی اور نیم دراز پوزیشن سے بیٹھ گئے الرٹ ہو کر, اور زیادہ توجہ سے پڑھانے لگے. تو جب وہ ترے والے صاحب جن کی بہت بڑی پگڑی تھی وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس میں گرامی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا نام یوسف ہے. تو ان اسکالر نے پھر پگڑی اتاری اور نیم دراز ہو گئے اور کہنے لگے کہ پڑھو یار یہ تو یوسف ہے. تو یہ تو یوسف ہیں کہ وہ روڈ میپ دیکھیے. کل کا ایک اخبار ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ہے, اس میں ایک معروف صحافی نے کالم لکھا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب جنرل مشرف باہر گئے تو وہ ان کے پاس گئے تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے تو سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے ان کو باہر بھیجا ہے. تو اس نے کہا کہ فیصلہ میں تو وہ سپریم کورٹ نے آپ کو آتھورائز کیا ہے. تو کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا, وہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا. وہ کہنے لگے مجھے تو یہ بتایا گیا. وہ صحافی کہتے ہیں کہ وہ پھر میں نے فیصلہ منگوایا جو صرف 2 صفحات پر مشتمل تھا, اور جب ان کو پڑھ کر سنایا تو کہنے لگے مجھے تو یہ بتایا گیا تھا. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ 2 صفحے کا فیصلہ نہیں پڑھ سکتے. اتنے 4 سال میں میرا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کوئی فائل اس پر خود نہیں لکھی, کیونکہ وہ جو ان کے معروف جن کو
عملی طور پر ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں جی وہ فائلیں حل ڈیل کرتے تھے. اب ان کے علم و فضل کی اور بات دیکھیں کہ عابد شیر علی صاحب نے کہا ہے کہ مرحب کو آپ بلاتے تھے تو مرحب آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے مرحب کون تھا؟ مرحب وہ یہودی تھا خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جب حضرت علی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو پہلے اس کا بھائی آیا, اس کے بعد مرحب آیا اور حضرت نے اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے کیے. اس کا جو ہیلمٹ تھا خود وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور سر بھی اس کا 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. مرحب کون تھا؟ مرحب تو ایک نیگیٹو منفی کردار تھا جو کیفر کردار کو پہنچا امیر المومنین کے ہاتھ سے. یہ ان کے علم و فضل کا حال ہے جناب. اور یہ ہماری کیا میاں نواز شریف صاحب زرعی اصلاحات پر, تعلیمی اصلاحات پر 5 منٹ تقریر کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے کہ لوگوں کو کس طرح تعلیم دی جائے گی؟ کیا ان کو کبھی انہوں نے انکم ٹیکس کا ذکر کیا ہے؟ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کتنی ہے؟ کیا ان کو پتا ہے کہ 35 ارب ڈالر قرضہ چڑھ گیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ ان کو ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے, نہ ان کو اس چیز کا ادراک. ٹھیک ہے. گھمر صاحب اسد عمر کے ٹویٹ کی بات بھی کی اور عابد شیر علی کی بھی ٹویٹ کی بات کی. اب تہمینہ دورانی نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے پلیز. انہوں نے یہ کہا ہے, فرمایا ہے تہمینہ دورانی صاحبہ نے, اور وہ شاید خاتون اول بنتی رہ گئی ہیں, شاید اب بھی بن جائیں اگر کسی موقع پہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے یا آئندہ الیکشن میں شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں. فرسٹ لیڈی. اچھا. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو نون لیگ کی ریلی میں مدد کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ایک ساتھ نہیں دی جانی چاہیے تھی. انہیں اس صورتحال سے دوچار کرنا انتہائی کٹھور عمل ہے, اور یہ کٹھور عمل میں کس نے ڈالا ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں. اگر مجھے میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دینا ہوتا تو درخواست کرتی کہ اس ریلی کی شکل میں وہ اپنے وفادار بھائی کو 2 متضاد کردار ایک ساتھ ادا کرنے کا کہنے کی بجائے قوم سے خطاب کرتے ہیں. یہ تہمینہ دورانی صاحبہ کا کہنا ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ she always speaks her mind, وہ بات کر دیتی ہیں جو بھی ان کے ذہن میں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے کوئی بات چھپاتی نہیں ہوں. تو یہ تو خود بھی لکھی انہوں نے میڈا سائیں, وہ خود بھی یہ بات مان رہی ہیں کہ اس ریلی کو کامیاب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, ان کے خاوند کی ذمہ داری ہے, شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے, اور اس کی سیکیورٹی بھی ذمہ داری ہے. صحیح. خود ہی مدعی ہیں, خود ہی جوری ہیں, خود ہی جورسٹ ہیں, خود ہی پتہ نہیں ہے, آپ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ڈیمانسٹریشن ہو کس چکر میں رہا ہے. اس کے ساتھ جب بات کر رہے ہیں کنٹینر کی, تو میں نے بھی آج ایک ٹویٹ میں نے کیا. میں نے کہا آج کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کو عمران خان کا جو ہے نا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کنٹینر متعارف کروایا سیاست میں. ویسے اس سے پہلے قادری صاحب بھی اس میں آئے. آج اس میں تمام سہولیات ہیں, اس میں بیڈ ہوتا ہے, اس میں ایئر کنڈیشن ہوتا ہے, باقی جو آپ ضروریات زندگی انسان کے ساتھ لگی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. اظہار صاحب اگر وہ اس جی ٹی روڈ پہ اگر 7 دن بھی گزارنا چاہے تو کون سا مسئلہ ہے؟ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خشکی کی یاچ ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ کوئی پرابلم کوئی نہیں ہے. تو وہ ہمیں یہ بالکل یہ بھاشن سناتے پھریں گے جی ہم یہ ریکارڈ ریلی ہے, پاکستان کی ہسٹری چینج ہونے جا رہی ہے. تو ہم نے سب کے سامنے دیکھ لیا آج جو سارا معاملہ. اچھا گھمن صاحب, جو آپ نے بڑی پتہ کی بات کی ہے تہمینہ دولتانہ صاحب کی, تہمینہ درانی صاحبہ کی, تو یہ دیکھیں اس کو ہم سطحی طور پر ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے, اس کے اندر جانا چاہیے. کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس خاندان کے اندر برانچز ہو رہی ہیں, شاخیں بن رہی ہیں, پارٹیاں بن رہی ہیں, ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے؟ پہلے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ شہباز شریف کی مرضی سے یہ نہیں کیا گیا؟ آخرکار وہ ایک مشرقی بیوی ہیں, وہ کتنا ڈیفائی کر سکتی ہیں؟ اس بات کا بھی تو امکان ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہو کہ یہ تم کرو. آخر ان کو بھی تو یہ ذمہ داری ایک درد سر ہے نا کہ وہ ایک تو ان کو چیف منسٹر پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا, جس میں یہ تواتر کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں کہ خاندان کا جو دوسری برانچ ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے ان کو یہ اس سے محروم کرنے میں. اس کا جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر رفت پیدا ہو رہا ہے اور شہباز شریف صاحب اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا اظہار صاحب کہ یہ انہوں نے پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جب یہ ایون فیلڈ فلیٹس کا ایشو چلا تھا
तो उसमें उन्होंने कहा था उसमें हमारा हिस्सा तो कोई नहीं है उन जो 4 फ्लैट्स के, यानी हमारी तुम्हारी तो बात हो गई ना, हमारी तुम्हारी डेफिनेटली ये सर नेचुरल है। अगर भाइयों के दरमियान ना भी हो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, लेकिन आगे बच्चे हैं, आगे ये नेचुरल एक प्रोसेस चलता है बेगमात के दरमियान, तो वो यकीनी तौर पर ये हो नहीं सकता कि इतना पॉलिटिकल रेप्रिकेशन हो। और तहमीना दुरानी क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लोग उनको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई छोटी सी बात करते हैं तमाम मीडिया उनको फॉलो करते हैं, तो आपकी बिल्कुल 16 आने खरीद, ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने मियाँ को बताए बगैर या उनके नॉलेज में हो, या ये चीज आ जाए तो उनके वो मियाँ उस पर कोई एक्शन ना लें या नोटिस ना लें। आजकल तो ट्विटर है, फौरन से पहले मरियम साहबा ट्वीट कर देती हैं, शहबाज शरीफ साहब उनका स्पेशल टीम्स हैं वो ट्वीट कर देते हैं। लेकिन एक मैं बात जो आप वो बात कर रहे थे ना सिमत की, आज वो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का जिसमें शुरू में जिक्र हुआ, आज वो सारा दिन मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे बैठे इस चीज का दिफा करते रहे कि कितनी गाड़ियां थी, हमारे चैनल पे भी थे, डी चौक पे उन्होंने कह दिया कि जी वहां पे 4000 गाड़ियां थे। डी चौक पे कोई खुदा का बंदा मुझे बता दे कि 4000 गाड़ियां वहां पे पार्क हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन वो कह सकते हैं, कह रहे हैं, मान रहे हैं। ये डॉक्टर मुसद्दिक साहब ये बड़े ये मल्टीपर्पज डॉक्टर हैं, ये मुख्तलिफ चीजों के बारे में इनके पास काफी किस्म की इंफॉर्मेशन, मैं इनके जब मैं डॉन में था तो पढ़ा मैंने इनके बारे में कॉलम लिखा था। नहीं डॉक्टर नहीं है, मलिक मुसद्दिक है, नहीं डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, ये मेडिकल डॉक्टर एग्जैक्टली। तो इस तरह की है, वो कभी बताते नहीं है डिटेल के साथ वो किस चीज के डॉक्टर हैं। उन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में 7 बजे उसमें कहा, उसमें उन्होंने बात कर रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये जो रैली शुरू की है वो मुल्क के अंदर एक ग्रेट डिबेट को वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को, जिस तरह वो सिमत वाली है, जी जी। उनसे यही पूछा गया कि क्या डिबेट है, वो फिर उसी चीज पे आ जाते हैं कि ये एक फैसला हुआ है, फैसले में हमें अब सजा दी गई है तो हमें उसके बारे में आप इजहार भी नहीं करने देते। अब जो रेफरेंसेस बन रहे हैं उस पर आपने एक और जज बिठा दिया है, जैसे इजाजुल हसन जो सुपरवाइजरी रोल करेंगे रेफरेंस के बारे में, तो अब हम किधर जाएं, हमें को अब बात करने के। तो असल में सारे का सारा जो मसला है वो बॉयल डाउन करता है इजहार साहब उसी इशू के ऊपर कि जो रेफरेंसेस हैं वो देख देख के इनकी रातों की नींदें हराम हुई हैं, इनकी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जब केस वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जेआईटी के सामने आप कुछ पेश नहीं कर सके तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने, कोर्ट्स के सामने आप रेफरेंसेस के अंदर क्या पेश करेंगे। तो ये सारी की सारी मूवमेंट, ये सारे का सारा जो लाओ लश्कर ये हमें दिखाने का वाहिद मकसद ये है कि कोई दबाव डाला जाए, थोड़ा सा अदारों को बताया जाए कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है तो हम सुप्रीम कोर्ट के अगर खिलाफ जा सकते हैं तो हम छोटे जो कोर्ट्स हैं जो बाकी रियासती इदारों का तो हम उनके बारे में तो। और जिस तरह आज उन्होंने कहा कि जी नैब ने अब तो नैब पे हम बात करेंगे, हाँ एग्जैक्टली, तो ये बिल्कुल इसका मकसद साफ जाहिर है। और ये जो डिबेट डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं इसकी मुझे समझ नहीं आई कि ये किस किस्म की डिबेट जनरेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने बेबसी जाहिर की है शहबाज शरीफ की तहमीना दुर्रानी साहिबा ने, तो उस पर मुझे वो गाय वाला वाक़या याद आ रहा है कि 2 भाइयों ने गाय को आपस में तकसीम किया। उसने कहा कि पिछला हिस्सा मेरा है और अगला हिस्सा तुम्हारा है, तो वो उसको चारा, घास और डालता था, बिनौले और खल को पंजाबी में, उर्दू में क्या कहते हैं, वो सब कुछ डालता था जी जी। तो वो दूध दोता था। तो ये अब एक ऐसी गाय है कि जिसमें से दूध तो एक खानदान का एक हिस्सा हो रहा है, क्योंकि हवा तो नवाज शरीफ साहब की बन रही है और जिम्मेदारी, लायबिलिटी उनकी है। तो अब वो उस भाई ने ये किया था जो घास खिलाने पर मामूर था कि जब वो दूध दोता था तो वो उसको आगे से मारता था और वो कहता था कि अगला हिस्सा मेरा है। तो अब देखें ये मारने का स्टेज कब आता है। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जब से इस रैली पर प्लानिंग की जा रही है इस्लामाबाद जीटी रोड से लाहौर की तरफ तमाम हलकों में क्राउड जमा करने की जिम्मेदारियां बांटी गई हैं कि क्राउड ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो सके, और नून लीग की तवक्को के मुताबिक क्या ये क्राउड इकट्ठा हो सका है अब तक की इत्तलात के मुताबिक, या अब तक जहां तक रैली ये पहुंची है। फिर दूसरी बात ये कि नून लीग को इस रैली से कोई फायदा हासिल होगा, अहदाफ क्या हासिल होंगे, क्या हासिल हो सकते हैं, और ये रैली किससे मुखातिब होगी, इसके पर डिस्कशन करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इजहार साहब, इस रैली के अहदाफ आप क्या समझते हैं अब तक जहां तक रैली पहुंची है, और जो कुछ भी नवाज शरीफ साहब ने एक तो बातें भी की हैं उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं इस रैली के अहदाफ क्या हो सकते हैं, क्या कुछ हासिल होगा और किसको खिताब करेगी ये रैली? देखिए, उनका मकसद ये था कि वो अपने आप को मजलूम साबित करें एक, और दूसरा अपने आप को हाईली पॉपुलर, सख्त मकबूल और हद अजीज साबित करें जी। तो ये दोनों मकसद तो फेल हो गए। उसकी वजह यह है कि अगर रैली कामयाब होती तो वो अब तक
آ چکے ہوتے ہیں، اتنی تقریریں ہوتی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ریلی ان کی کامیاب ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اب اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ کل شام کو جو میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے بہت عجیب و غریب باتیں کی ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہیں. مثلا انہوں نے فرمایا ہے کہ جی گیلانی کا معاملہ، تقریر میڈیا کے لوگوں سے جو بات کی ہے، جو سارے اخبارات میں چھپی ہے، جی گیلانی کا معاملہ نااہلی تک نہیں جانا چاہیے تھا، تو یہ آپ کو اب یاد آیا ہے جب آپ کے اپنے سر پر پڑی ہے. اچھا، پھر یہ انہوں نے اب بہت زیادہ کہا ہے کہ کوئی حکومت، کوئی پرائم منسٹر اپنی نہیں پوری کر سکا. تو بے نظیر کے دونوں ادوار میں انہوں نے عدم استحکام کی پوری کوششیں کی. جنیجو کو انہوں نے اس کے نیچے سے انہوں نے زمین کھینچی. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونی چاہیے اس مسئلے پر. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مدح کا خیز بات ہے کہ جو صاحب پارلیمنٹ میں کبھی آئے ہی نہیں سوائے اس وقت کے جب ان کو کوئی پریشانی ہوئی اور جب وہ مجبور ہو گئے، کارنر ہو گئے، وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ لک ایٹ ہم. اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عامر نے مجھے ہائی جیکر بنا دیا. ان سے پوچھے کہ عامر کو کس نے سلیکٹ کیا تھا بطور آرمی چیف میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے. اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. سوال یہ ہے کہ آپ نے بیٹے کی نوکری کیوں کی؟ آپ وزیر اعظم تھے تو آپ نے تنخواہ لی یا نہیں لی؟ بیٹے کی نوکری آپ نے کیوں کی؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ نوکری پیو دی بھی چنگی نہیں ہوندی. تو اب پتہ چلا ہے کہ پیو دی تے چنگی نہیں ہوندی، پتر دی کر لو، بھاویں تسی وزیر اعظم ہو. وہ مطلب یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ آج گیلانی بھی مظلوم ہو گیا، آج بے نظیر کا جو تھا وہ بھی ان کو یاد آنے لگا ہے. بھٹو کی پھانسی کا بھی آج ذکر کر رہے ہیں. جس شخص نے بھٹو کو پھانسی دی تھی وہ تو آپ کا خالق تھا، اس نے تو آپ کو بنایا ہے تشکیل، اس نے تو آپ کی مٹی میں اس نے روح پھونکا ہے، اور اس کے مشن کو جاری رکھنے کی آپ قسمیں کھاتے رہے. آپ نے قسمیں کھائی ہیں اور اس نے آپ کو اپنی زندگی دی ہے. لگتا ہے کہ یہ جو اب اتنی مشکل میں پڑ گئے ہیں، یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جو جنرل ضیاء نے ان کو دیا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے گومز صاحب نواز شریف صاحب کی بات کریں جو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ آئین میں ترمیم ایک بڑی بحث ہے، بہت ہی جلد شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ جس آئین کے تحت انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا اس آئین کو وہ تبدیل کر لیں گے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے. دیکھیں، یہ اب بڑی دور کی باتیں ہیں کہ یہ ہوگا یا آئین تبدیل کریں گے یا نہیں کریں گے. وہ ایک بحث ہوگی، آپ دیکھیں وہ پاسبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آرٹیکل 62 63 کی اگر اظہار صاحب بات کرتے ہیں تو وہ اس میں سادہ سی باتیں ہیں، اس میں خام خواہ اس میں بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ کو یقینی طور پر آپ کو مورلی اپرائٹ ہونا چاہیے، آپ کو صاف ستھرا فائنینشلی آپ کو اپرائٹ فائنینشیل انٹیگریٹی کے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک یہ نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں نا، ایک تو آپ اظہار صاحب بات بھول ہی گئے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اب نظریاتی ہو گیا ہوں. اچھا، ہی از ماشاءاللہ 63 64 ان کی عمر ہے. اب وہ کہتے ہیں میں اب نظریاتی ہو گیا ہوں. تو آپ نے اب مجھے بتانا ہے کہ عمر کے کس حصے میں بندہ نظریاتی ہو سکتا ہے؟ کیا عادتیں بدل سکتی ہیں؟ جس حصے میں اس کو سیوٹ کرے. اوکے، اب یہ بات کرتے ہیں جہاں پہ وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی ہے. تو ایک جو اظہار صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کس چیز کی پیداوار ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے. آپ نے جنیجو صاحب کو بیک سٹیپ کیا، آپ نے جتوئی صاحب کو بیک سٹیپ کیا، آپ نے صدر لغاری کو بیک سٹیپ کیا، جن کے فرزند آج کل اویس لغاری آپ کے وہ دم برتے نہیں ٹھہرے. وہ سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ آپ اس ملک کے اندر پچھلے 2008 سے اس ملک کے اندر جمہوریت ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ جی کسی نے جمہوری حکومت نے ٹائم نہیں پورا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے پورا ٹائم کیا. وہ وہاں پہ ایک کیس بنا، آپ نے کنٹیمپٹ کیا، آپ گھر گئے، دوسرا پرائم منسٹر آ گیا، ابھی بھی ایک کیس چلا، جے آئی ٹی ہوئی، نون لیگ اپنا دور پورا کر رہی ہے. تو یہ کہاں آپ نے مینڈیٹ آپ کا چوری ہو گیا؟ تو اس چیز کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح کا شور شرابہ کیوں مچا رہے ہیں. سمپل سی بات ہے سمیرا، ان نواز شریف صاحب کی، ان کی اور ان کے بچوں کی پاکستان کے اندر ہم اگر سیاسی مستقبل دیکھتے ہیں تو وہ اس فیصلے کے بعد بالکل تاریک ہے. میرے خیال میں وہ ہے نا کوئی میجیکل چیز ہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی معجزہ. میری معلومات تو ہو سکتا ہے، ادروائز کچھ نہیں. میری معلومات بہت ناقص ہیں اور آپ تو نہیں میں رہے ہیں، بیورو چیف ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ان کے صاحبزادے اصولی طور پر تو پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہاں فلیٹ جو دیے تھے تو کیا انہوں نے کوئی آکسفورڈ میں یا کیمبرج سے یا لنڈن اسکول آف اکنامکس سے کوئی کون سی ڈگریاں لی ہیں، جس طرح یہ بلاول آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے؟
یہ ابھی تک تو ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے. ایک اور آپ کو خبر یہ دیتا ہوں کہ جب مریم صفدر صاحبہ کو انہوں نے چیئرپرسن لگایا تھا پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم کا, تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ چیلنج ہو گیا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ہمیں اکیڈمک جو کریڈینشلز ہے وہ بتائیں, کیونکہ جو آپ نے ہمیں بتایا ہے یہ انہوں نے ماسٹرز انگلش لٹریچر کیا اور پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس, تو یہ ہمیں کوئی سبجیکٹس کا کمبینیشن نہیں سمجھ آتا. یہ سٹوری ہے, یہ اخبار کے اندر چھپا ہے, اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ لے آئیں, اگر ہم دیکھیں گے یہ قابل ہیں تو یہ اس پوزیشن کو رکھنے کے لیے. نیکسٹ ڈے انہوں نے وہاں پہ اپنا استعفیٰ بھجوا دیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں تھی. تو ان کے بچوں کا تو سپریم کورٹ کے اندر ایک ہی سوال پوچھا گیا کہ اتنی کم عمری کے اندر حسن حسین کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا, ان کے پاس وہ کون سا بزنس ایکوپمنٹ تھا کہ انہوں نے اتنا زبردست بزنس چلائے. چلیں وہ بزنس کی ہمیں ٹریل بتا دیں, کہاں سے پروفٹ آیا. تو بزنس کے لیے تو ایم بی اے کرتے ہیں, تو کیا ایم بی اے انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس سے کیا تھا؟ سبھی اتنی کامیاب بزنس. یہ ویسے بڑے اچھے سوال ہیں, میں کوشش کروں گا کل کے پروگرام میں اس پہ ہم فردر کوئی ڈیٹیل اپنے ناظرین کو جتنا ان کے ساتھ ہو چکا ہے اب تک تو تمام ڈیٹیل سامنے آ جانی چاہیے, سارا کچا چٹھا ان کا کھل جانا چاہیے. اظہار صاحب, میں پھر اسی طرف آنا چاہوں گی کہ ہارے ہوئے لشکر کیا اس شان و شوکت سے گھر واپس جاتے ہیں؟ کیا یہ جو شان و شوکت عوام کو دکھانا چاہتے ہیں, کہیں یہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے تو نہیں, کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں ان کی ساکھ کھو چکی ہے, اس کو واپس لانے کے لیے؟ دیکھیں, بات ابھی ڈگنیٹی کی بات ہو رہی تھی. جی تو ساری جو بات ہے نا وہ عزت نفس کی بات ہے کہ ایک آدمی کے اندر کتنی عزت ہے. ہم سنتے ہیں کہ ایوب خان ویسے تو ڈکٹیٹر تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کے بیج بنیادی طور پر ایوب خان کے زمانے ہی میں بوئے گئے تھے. لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ جب اس نے نعرہ سنا اپنے بارے میں جس میں اس کو گالی دی جا رہی تھی تو اس نے اقتدار چھوڑ دیا. پھر ہم نے یہ سنا ہے کہ خضر حیات ٹوانا صاحب بالکل وہ میں نے پڑھا, ان کو ان کی والدہ نے گاڑی میں دیکھا کہ ان کو گالی دی جا رہی ہے, ان کے نعرے, تو وہ اس نے پوچھا آ کر ماں نے کہ تم کیوں نوکری کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا عزت کے لیے. تو ماں نے کہا کہ ہاں میں عزت تو تمہاری دیکھ کر آ رہی ہوں, تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ ساری بات ہے. دیکھیں اب بڑی بھیڑی سی مثالیں ہیں, دینا پڑتی ہیں. ایک آدمی کو گدھے پر سوار کیا گیا اور منہ اس کا کالا کر کے اور الٹا کر کے, تو وہ بڑا خوش تھا. اس نے کہا جی میں اس سے گرا تو نہیں ہوں نا. صحیح. اب یہ جو ریلی نکال رہے ہیں, آپ کو جھوٹا کہا گیا, آپ کے وکیل نے خود کہا کہ جو اسمبلی میں تقریر ہے وہ سیاسی ہے. یہ ایک جس کو انگریزی میں یوفیمزم کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لفظ کے بجائے ایک نرم لفظ استعمال کر دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے سیاسی تقریر کا مطلب یہی ہے نا کہ جی وہ اس میں کنسیلمنٹ آف فیکٹس تھی. میں جھوٹ تو نہیں کہتا لیکن غلط بیانی تو تھی, کنٹریری ٹو فیکٹس تو تھی. اچھا, پھر آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے. یا میں یہ بھی عرض کروں کہ جس دن یہ وربیٹم جو کنورسیشن ہوئی ہے جے آئی ٹی میں, اس کی ویڈیو جب باہر آئے گی تو اس میں پتہ چلے گا لوگوں کو مزید کہ انہوں نے اندر کیا کیا ہے, کس طرح اندر دے کٹ سوری فگر کہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ مظلوم بن کر اور وہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں, اور 3 گھنٹے لگے ان کو کنونس کرنے میں کہ وہ فلاں صاحب آپ کے خالو ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ نہ ہینگ لگی نہ پھٹکری, ان کی جیب سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ تو ٹیکس دینے والوں کا نقصان ہے. کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں, چھتوں پر نشانہ باز ہیں, کیمرے ہیں, فوٹیج ہے ساری, اور سرکاری وسائل ہیں. سرکاری, ابھی گمن صاحب نے کہا کہ ویپڈا کی 36 فلانے کی 22 گاڑیاں ہیں, پیٹرول سرکاری ہے. ان کی جیب سے تو ایک پیسہ نہیں لگ رہا, تو دین وائی ناٹ ٹو ہیو اے ریلی. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اس ریلی میں ٹانٹنگ پمفلیٹس تقسیم کیے گئے. کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا مذاق ہے, جشن ہے, ندامت ہے, یا اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. گھومر صاحب, جو پمفلیٹس پھینکے گئے اس پر اقامے کی تصویر لگا کر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ اقامہ جس کی وجہ سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا. سپریم کورٹ کا مذاق اڑا رہے؟ سمیرا, ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, برائی ہوتی ہے. جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ جھوٹ ہوتا ہے. کرپشن 100 روپے کی ہو یا 1 لاکھ کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو, کرپشن ہوتی ہے. آئین اور قانون کے مطابق لیگلی جب آپ کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اس کا میگنیچیوڈ کیا ہے. آپ یو ہیڈ بین پبلک آفس ہولڈر,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आप ये पोजीशन नहीं रख सकते थे। अगर आपकी पोजीशन थी तो आप उसको डिक्लेयर करते। अब मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है, रोपा एक्ट लगा, आप घर चले गए हैं। तो ये चीज, ये जो पंफलेट इन्होंने फेंका है सुमेरा, ये अमलन इन्होंने आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। और आने वाले वक्तों में देखिएगा कि ये सारी चीजें आज जो सारे बगलें बजा रहे हैं, सारे इनके जो मिनिस्टर साहिबान मदारी बने हुए और नाच गाना कर रहे थे गाड़ियों के ऊपर, इनको कोई शर्म और हया नहीं आती कि आप किसके खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हो, ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हो? अपनी अदालत उज़्मा के खिलाफ। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि 2009 के अंदर इसी अदलिया की बहाली के लिए आपने तहरीक चलाई। आज तक आप इस चीज का जो क्रेडिट लेते हैं तो आप उसी अदलिया के आप पीछे पड़ गए हैं। और दूसरी बात यह है कि देखें, ये जो सारा प्रोसेस हुआ है ना, उसमें सारे रियासती इदारे शामिल थे। तो एक रियासत में एक के आप सरबराह थे, तो उन्हीं रियासती इदारों की आपने तज़लील करना शुरू कर दिया है। मैं जो इस प्रोग्राम में शुरू में जब ये मैंने बात की थी कि आप क्या मिसाल सेट करने जा रहे हैं, चले थोड़ी देर के मान लेते हैं कि एक फैसला है जो आपको पसंद नहीं आया, या आप मान लेते हैं कि ये आपके खिलाफ चला गया, आपके साथ ज्यादती हो गई है, फर्ज कर लें जी। तो रियासत के बचाव के लिए या उसके लिए लोग कुर्बानी दे देते हैं, आप चुप करके चले जाते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है कानूनी चाराजोई करें, कानूनी का चाराजोई, अपने लोगों के पास जाएं, लोगों की खिदमत करें, अपनी आने वाली नस्लों की, अगर आप उनकी चाहते हैं कि वो सियासत करें तो उनके लिए कोई अच्छी मिसाल कायम करके जाएं। तो आप क्या कर रहे हैं? आज इजहार साहब मैं देख रहा था कि सुबह जब ये हमारे दो ही इदारों को ये टारगेट कर रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, एक और पाकिस्तान की अफवाज को। लाहौर के अंदर मेजर हसन, उसका छोटा सा बच्चा, उसकी मैं तस्वीर देख रहा हूं, साथ उनके 3 और जो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर, उन्होंने शहादत वहां पे दीर के अंदर। देखिए एक लफ्ज नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं कहा, और आप सुनेंगे भी नहीं। अब मसला यह है कि इनके ज़हनों के अंदर पता नहीं क्या खन्नास भर गया है। खुदा का खौफ करें, आपकी पार्टी इस टाइम हुकूमत में है, फेडरल में भी है, पंजाब में भी है, खजाने की कुंजी आपके पास है, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, करें। आपको किसने मना किया है? अदारों के अंदर इस्लाहात लाना चाहते हैं, आप ले आएं, आपको किसने मना किया है? कवानीन के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं, आप करें, आपकी पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी है, आपको किसने मना किया है? ये सारे का सारा ये शोर शराबा, ये तमाशा, ये किस लिए? ये इसलिए कि एक जो हाउस ऑफ शरीफ का जो हेड है, उनको अदालत ने कहा है कि आप चोर हैं, आप सादक और अमीन नहीं है, इसलिए कि आप आइंदा कोई किसी शरीफ फैमिली के किसी फर्द की तरफ कोई इदारा कोई उनके खिलाफ कोई फैसला ना दे। ये हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, अपने वोटर्स को बताना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर पाकिस्तान की किसी भी आज तक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, नाअहल और ताहयात नाअहल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई अच्छा काम किया है, तो आज का जो हरकत उन्होंने किया मेरे नजदीक वो सारे इनके अच्छे काम के ऊपर उसने वो पानी फेर दिया। ठीक, इजहार साहब, नवाज शरीफ का ये कहना कि नैब में अपनी मर्जी का जज बिठाना और ये कि नैब से भी अपनी मर्जी का फैसला दिया जाएगा और फिर उसके बाद ये पंफलेट्स फेंकना, क्या अब इससे क्लियर नहीं हो गया कि वो वाकई सीधा अदालतों को ही हिट कर रहे हैं? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त जोर दिया है भी पर, कि भी से वो ये साबित करना चाहते हैं कि पहला फैसला जो है वो भी हमारे खिलाफ हुआ है और हमारी मर्जी का नहीं हुआ है। देखिए, ये एक बड़ा लॉजिकल सा सवाल है कि अगर आप की चीज़ें पूरी हैं, आपने कोई गलत हरकत नहीं की, कोई चोरी नहीं की, कोई अपने माली मामलात में कोई बदनज़मी नहीं की, बेकायदगी नहीं की, तो आपको एक नैब नहीं 1000 नैब हों, एक जज नहीं 100 जज हों, आपको किस चीज़ का डर है? आखिर आपके अंदर कोई चोर दिल में छुपा है, आपकी दाढ़ी में तिनका है, आपको शैतीर नजर आ रहा है आंख में, इसीलिए तो आप ये चोर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि नैब एक कानूनी कोर्ट है, वो उसमें हर चीज, उसमें वकील भी पेश होते हैं, बिल्कुल, उसमें ये अदलिया का हिस्सा है। तो आखिर इतना हनेर तो नहीं पड़ा हुआ, इतनी लुटमार तो नहीं पड़ी हुई कि एक साबिक वजीर आजम इतना बड़ा उसका नाम और उसके साथ उसके हमनवा हैं, उसकी पार्टी है, उनके साथ नैब दिन दिहाड़े ज्यादती कर जाएगी? ये आखिर किस तरह मुमकिन है? आप नैब को काम तो करने दें। अब ये जो मेरी दुखती रग छेड़ी है, गुम्मन साहब ने जो फौजी की शहादत का जिक्र किया है, आप देखें कि जो हमारे जवान हैं, जिस तरह वो, उनकी कितनी तनख्वाह है, उनकी कितनी पेंशन है, ये कारगिल से लेके बन्नू के चटियल मैदानों तक ये लड़ रहे हैं। ठीक।
माएँ इनकी रोती हैं इनकी लाशों से लिपट कर, बच्चे इनके यतीम हो रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि हसन और हुसैन और मरियम नवाज जो हैं वो इस मुल्क में बादशाहत करें। इसलिए ये लोग अपनी जानें दे रहे हैं और मोर्चों में ये रगड़ा खा रहे हैं कि ये 2.5 करोड़ की घड़ियां पहने। ये माइंडसेट ये वो करके आए हैं। मतलब ये है कि हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, पुलिस के कितने जवान शहीद हुए हैं। आम लोग जो हैं देखें, इनको तो इनके तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, इनके तो 3000 एलीट के आदमी इनके महल्लात को पहरा दे रहे हैं। आम लोग मारे जा रहे हैं, हमारे बाजारों में, मज़ारों में, स्कूलों में इतने हिलाकतें हुई हैं। ये सब लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं इसलिए कि ये एक खानदान जो है ये हम पर हुकूमत करे और हम पर इयाशी करे। सही, बड़े अफसोस की बात है और ये बहुत ही दुख की बात है कि ये जो अभी शहादत हुई है हमारी अफवाज के असाकिर की, इस पर इन्होंने एक लफ्ज ताज़ियत का, दुआ का नहीं कहा। ये गुम्मन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई इन्होंने काम अच्छा किया भी तो उस पर उन्होंने पानी फेर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे दोनों एनालिस्ट का। अगर हम क्रक्स निकालना चाहें आज के प्रोग्राम का तो वो यही हो सकता है कि किसी को हिट करने की बजाय, रैलियां निकालने की बजाय ऐसी परफॉर्मेंस दें कि अपनी परफॉर्मेंस को इस काबिल बनाए कि लोगों के अंदर जो आपकी खोई हुई जो साख है वो बहाल हो सके और सेल्फ रिस्पेक्ट बहाल हो सके। आज के लिए इतना ही। सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।